جو ایمان کی شاخیں ہیں بہت ہی آسان، پورا قرآن اسی کی گواہی دیتا ہے۔ اور آج ہم کریں گے شاخ نمبر 9، اور وہ کیا ہے؟ پیچھے تک یاد ہے آپ کو؟ میدان حشر تک ہم پہنچ گئے تھے۔ آج اگلی شاخ کے مومنین کا ٹھکانہ جنت، اور کفار، مشرکین اور منافقین کا ٹھکانہ جہنم پر ایمان ہوگا۔ اس پر ایمان لئی۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں جنت تو ہے جہنم نہیں۔ کئی کرسچنز کے نظریات بھی یہی کہتے ہیں۔ قرآن گواہی دیتا ہے، سورۃ نساء 69 آج ہی پڑھ کر آئے ہیں کہ جو انعام یافتہ لوگ ہوں گے وہ جنتوں میں ہوں گے، اچھی جگہوں پہ ہوں گے۔ اب سوال یہ کہ جنت میں جانا ہے تو مومن بننا پڑے گا۔ مومن کی صفات کیا ہوتی ہیں؟ نمازوں میں خشوع، زکوٰۃ کو ادا کرنا، لغو باتوں سے منہ پھیرنا، اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنا، یعنی شہوت نہیں شریعت کو ماننا ہے۔ اور کامیاب مومنین کی خصوصیات اگر آپ آیت 1 سے 11 میں اور بھی دیکھ لیں تو امانتوں اور عہدوں کی رعایت کرنا اور نمازوں کی حفاظت کرنا۔ انجام کیا ہے؟ فردوس کو پائیں گے، وارث بنیں گے جنت کے، اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ بقرہ 82 پڑھ کر آئے ہیں۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنۃ ھم فیہا خالدون۔ آل عمران 136 کل پڑھی تھی ہم نے پچھلے پارے میں۔ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا۔ کیسے انکار کر سکتے ہیں آپ جنت یا جہنم کا؟ اب سوال یہ ہے کہ جنتیوں کی خوبیاں کیوں پائیں، ملنا کیا ہے؟ تو جنت کی نعمتوں کا ایک گلیم سورۃ محمد میں جب جائیں گے آیت 15 میں یاد کریے گا اس آیت کو۔ اللہ نے جنت میں نہریں رکھی ہیں دودھ کی جن کا ذائقہ نہیں بدلے گا، شراب کی نہریں جس میں لذت ہے، شہد کی نہریں، پھل ہیں، اور اللہ نے وہاں انسان کی نفس کی تمناؤں کے لیے سب کچھ رکھا ہے۔ آج شریعت کو مان لیں، وہاں اللہ آپ کی ساری شہوات پوری کرے گا۔ یہ دنیا رب چاہی تو وہ دنیا من چاہی۔ اور آپ کہتے ہیں جنت کی سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا، اور اہل جنت اللہ کی حمد و ثنا بھی کریں گے۔ پھر جنت اور دوزخ کا آپس میں مقابلہ ہوا نا، بات چیت ہوئی، تو جنت نے کہا میرے اندر کون لوگ آئیں گے، ان کی کیا خوبیاں ہوں گی، کمزور اور دنیاوی اعتبار سے کم رتبے والے لوگ ہوں گے۔ اور جہنم نے کہا میرے اندر تو اکڑ والے لوگ آئیں گے، اللہ ہمیں بچا لے۔ اس کے برعکس کفار کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس پر ایمان لانا ہے۔ سورۃ واقعہ 42 سے 44۔ اور اسی طرح سے اس میں جو خاص طور پہ کھولتے ہوئے پانی اور دھوئیں کی باتیں، فی سموم و حمیم وظل من یحموم لا بارد ولا کریم۔ آپ کے میرے لیے ایک لمحہ فکری ہے، ترمذی کی روایت ہے 2559۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جنت ناپسندیدہ اور تکلیف دہ چیزوں سے گھری ہوئی ہے، اور جہنم شہوات سے گھری ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس سے بچا لے اور جنت کے رستوں پہ ڈال دے۔ تو یہ تھی ایمان کی شاخ نمبر 9۔